السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ سبق پڑھیں گے حصہ نثر میں سے ہم سبق پڑھیں گے علی بخش۔ سب سے پہلے میں اس کے مصنف کا تعارف آپ کو کرواؤں گی۔ اس سبق کے مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب ہے۔ تاریخ پیدائش سن 1917 اور جائے پیدائش جو ہے وہ گلگت ہے، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے سن 1986۔ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ جموں میں پائی، اور وہ زبان اور بیان پر دستخط رکھتے تھے۔ ان کا اسلوب سادہ ہے اور ان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت اور دلکشی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھنے کا آغاز معروف شاعر اختر شیرانی کے رسالے رومان سے کیا تھا، اور ان کی جو تصانیف ہیں ان میں شہاب نامے کے علاوہ قدرت اللہ شہاب کی تصانیف میں نفسانے، سرخ فیتہ، ماں جی اور یا خدا شامل ہیں۔ نفسانے اور سرخ فیتہ افسانوں کے مجموعے ہیں، جبکہ یا خدا ناولٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ سبق کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا علی بخش ہے، اور اس کے جو تدریسی مقاصد ہیں ان کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھریلو ملازم کا تعارف کروایا گیا ہے، یعنی علی بخش جو تھا وہ کون تھے؟ وہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے ایک ملازم تھے، گھریلو ملازم۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے اس سبق میں علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ قدرت اللہ شہاب کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور باقی آپ سبق کی جب پڑھائی کریں گے تو آپ کو اس کی جو ہے وہ تفصیل سمجھ میں آئے گی، اس کو آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے۔ اب میں آتی ہوں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ اس میں آپ کو چیدہ سی باتیں بتا دیتی ہوں۔ یہ کہانی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ذاتی ملازم علی بخش کے گرد گھومتی ہے، جسے حکومت کی جانب سے اس کی خدمات کے صلے میں ایک مربع زمین ملی تھی، لیکن اس زمین پر دوسرے لوگوں کا قبضہ تھا۔ جو صاحب مضمون ہیں انہوں نے ڈپٹی کمشنر ہونے کے ناطے علی بخش کو اس کی زمین کا قبضہ دلانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ وعدہ کیوں کیا گیا تھا کہ اصل میں وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لاہور سے جھنگ لے جانا چاہتے تھے، اور جھنگ لے جانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ راستے میں علی بخش سے علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کس حد تک واقفیت حاصل کی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو جب آپ یہ کہانی پڑھیں گے، یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور آپ نے اس کہانی کو تفصیل سے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ کاپی پر لکھنا ہے۔